أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا موضوع ہے مال اور اولاد آزمائش کیسے. سورۃ التغابن آیت نمبر 15. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مکہ کے بعض افراد نے اسلام لانے کے بعد جب مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی بچوں کی محبت نے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا. ایک عرصے کے بعد جب وہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ لوگ بہت سے دینی مسائل سیکھ چکے ہیں اور یہ ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو سزا دینا چاہی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات سورۃ تغابن آیت نمبر 14-15 نازل فرمائیں. ترمذی. یعنی اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مال اور بچوں کے بارے میں بڑے محتاط رہیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون ان کی محبت میں میری نافرمانی کرتا ہے اور کون ان کے مقابلے میں میری فرما برداری کرتا ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ممبر سے اتر کر انہیں اٹھا لیا اور فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہیں. ابو داؤد اینڈ ترمذی. مال کے بارے میں اللہ رسول کی کیا تعلیمات ہیں؟ اولاد کے بارے میں اللہ رسول کا کیا حکم ہے؟ مال اور اولاد آزمائش کیسے ہیں؟ کیا مال اور اولاد کام آئیں گے؟ اولاد کی تربیت کرنا کیا ضروری ہے اور کیسے کی جائے؟ قرآن اور سیرہ سے کیا مثالیں ملتی ہیں؟ صالح اولاد کے لیے کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ کیا والدین کا خود بھی باعمل ہونا ضروری ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں. مال کے بارے میں اللہ رسول کی کیا تعلیمات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. سورۃ الفجر آیت نمبر 20. اسی طرح فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور یہ یعنی انسان مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. العادیات آیت نمبر 8. حمزہ میں فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. جو مال کو جمع کرتا جائے اور گن گن کر رکھتا جائے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. ہمیشہ سے انسان کی کمزوری مال رہا. انسان اس کی شدید محبت میں اس کو جمع کرنے میں بھاگتا ہے اور اپنی طاقت کا آخری قطرہ تک نچوڑ دیتا ہے. ایگزاسٹ ہو جاتا ہے مگر مال پھر بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا قسمت میں لکھا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال. بے شک ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. رواہ ترمذی. اسی لیے شیطان ہمیں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر. حالانکہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے تو انسان پاک ہو جاتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی. جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے. سورۃ اللیل آیت نمبر 18. اولاد کے بارے میں اللہ رسول کا کیا حکم ہے؟ والدین کی رسپانسبلٹی ہیں، ذمہ داری ہیں، اولاد لائبلٹی ہے. اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. التحریم آیت نمبر 6. اے ایمان والو تم خود اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا. والدین بچوں کی اخلاقی، جسمانی، روحانی تربیت کے ذمہ دار ہیں. ویسے بھی ہو نہیں سکتا کہ جو ماں چھوٹے سے بچے کو نہلاتے وقت بار بار پانی چیک کرتی ہے کہ میرے بچے کو زیادہ ٹھنڈا یا گرم نہ لگ جائے، وہ اپنے بچے کو جہنم میں جلنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اور آگ بھی کیسی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں.
مال اور اولاد آزمائش کیسے؟ نہ ان سے قطع تعلق ہو، نہ ایسا تعلق ہو کہ اللہ سے ہی تعلق ٹوٹ جائے۔ دونوں سے تعلق جوڑنا ہوگا، لیکن جب دونوں میں کلیش ہوگا تو پریفرنس اللہ کی محبت ہوگی۔ ان کی دنیا بناتے بناتے ہم اپنی آخرت نہ بگاڑ لیں، یہی تو محبتوں کا جہاد ہے۔ اگر یہ محبتیں حرام کی طرف لے کے جا رہی ہیں تو یہ غلط ہیں۔ مال اور اولاد دشمن کب ہوں گے؟ جب یہ اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہماری آخرت برباد کروائیں گے۔ ان کی اندھی محبت میں اس قدر نہ کھو جائیں کہ یہ خسارے کا باعث بن جائیں۔ مال اور اولاد کو زندگی کا مقصد نہ بنایا جائے، نہ پاؤں کی بیڑی بنایا جائے۔ تمام محبتوں کو اللہ اور رسول کی محبت کے دائرے کے اندر رکھا جائے۔ یہ محبتیں طغیانی میں آ جائیں، اگر حد سے بڑھ جائیں تو پھر فتنہ اور آزمائش بن جائیں گی، پھر تباہی ہی تباہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے لیے ان کا بیٹا فتنہ تھا، اتنے سال سمجھانے کے باوجود بھی وہ اللہ کا فرما بردار نہ بن سکا۔ انسان کی اولاد سے بڑھ کر اس کی کوئی کمزوری نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر لیں، محبت کرنے والوں کا دل نہیں توڑنا چاہیے، یہ سنت کا طریقہ نہیں۔ دل ٹوٹ جائے، اللہ کی حد نہ ٹوٹے۔ مال اور اولاد ایسٹ ہیں۔ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ مال اور اولاد کی محبت جوان ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بذات خود اچھے ہیں، ان کو صحیح جگہ لگانا چاہیے۔ اس مال اور اولاد کو نیکیوں میں کنورٹ کر لو، ان کو بہترین جگہ لگاؤ اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لو۔ پارٹنرز ان اے کامن کاز ہوں، یہ کھلونے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ فکر کرتے ہیں کہ میں مر گئی تو ان کا کیا ہوگا، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مر گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ کیا ان کو آگے کی منزلوں کے بارے میں آگاہی ہے؟ کیا مال اور اولاد کام آئیں گے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 46۔ اسی طرح سورۃ مجادلہ آیت نمبر 17 میں فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہ دیں گی۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 3 میں آتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہارے رشتے ناطے قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گے اور نہ تمہاری اولاد۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 88 سے 89 میں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال کوئی نفع دے گا نہ ہی اولاد، الا یہ کہ کوئی اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں آتا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ، تو اس دن ان میں رشتہ داریاں نہ رہیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ سورۃ عبس آیت نمبر 34 سے 36۔ ابو لہب کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا کمایا مال اس کے کام آیا نہ ہی اس کی کمائی۔ سورۃ اللہب۔ اولاد کی تربیت کرنا کیا ضروری ہے؟ تربیت کیسے کی جائے؟ اچھے خاندان کی بنیاد اولاد کی اچھی تربیت پر منحصر ہے۔ فیملی لائف اگر کمزور ہوگی تو پورا معاشرہ کمزور ہوگا۔ خاندانی نظام کی مضبوطی بہت ضروری ہے، جس کے بچے کی شخصیت پر مثبت یا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کفار کا اپنی فیملی کی طرف طرز عمل بتایا گیا۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 31۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے۔ اسی طرح سورۃ الانشقاق آیت نمبر 13 میں آتا ہے اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، یعنی اپنی موت کو بھول گیا تھا۔ اس کے برعکس مومن کا اپنی فیملی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اہل جنت جب ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ سورۃ طور آیت نمبر 26۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 14 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ فاحذروا کو فاعفوا تصفحوا وتغفروا سے بیلنس کیا گیا۔ تربیت کرنے کے لیے بنیادی ٹپس ہیں۔ تربیت کے لیے نرمی انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم ان کے جذبات کو چل ڈالو، گھر کو میدان جنگ بنا لو، ان کی جاسوسی کرو، ہر وقت روک ٹوک کرو، جبارین کی طرح پکڑو۔ خاص طور پر بچے کی تربیت میں ماں کا اہم کردار ہے۔ باپ تو ایکسٹریمز پر ہوتے ہیں، یا تو شدت کی سختی یا بالکل بے نیازی۔ باپ کا کام کمانا ہے، ماں کا کام تربیت کرنا ہے۔ اللہ نے عورت کو معلم بنایا، اس کی گود میں بچہ ڈالا ہے
تعلیم الامی تعلیم الامتی، باپ کا صرف روب رہنا چاہیے۔ تربیت میں چند باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ نیگیٹو جملے نہ بولے جائیں، تانا دینا، دوسروں سے کمپیئر کرنا، جھوٹ بولنا، غیر ضروری محبت نہ ہو، ان چیزوں سے بچا جائے۔ بچوں سے مشورہ کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، اوپن کمیونیکیشن ہو، ان کو رائے کی آزادی ہو، خود اعتمادی ہو، گھر کا ماحول اور کلچر اچھا ہو، ان کی روٹین اسٹیبلش ہو، ٹائم مینجمنٹ سکھائی جائے، ریسرچ سکھائی جائے، گھر کے رولز بنے ہوئے ہوں، فزیکل ٹچ ان کو دیں، تحفے دیں، ایج اپروپریٹ بیہیویئر ہو، گیجٹس کا اسکرین کا ٹائم فکس ہو، اچھی پروڈکٹیو چیزیں دکھائی جائیں، گھر کے کام کاج دیے جائیں ان کی عمر کے مطابق، اپنے چھوٹے چھوٹے کام وہ خود کریں، ان کو فوکسڈ اٹینشن دی جائے، کوالٹی ٹائم دیا جائے، علمی مجالس رکھی جائیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے بنیادی عقیدے کی حفاظت ہو، ان کے کانسیپٹس بالکل کلیئر ہوں، ایسے کارٹونز یا ایسے مٹیریل، ایسا کانٹینٹ نہ دیکھنے دیا جائے جس سے ان کے عقائد پر زد پڑے۔ اٹھتے بیٹھتے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کریں، ان کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کریں، ان کو قرآن سے جوڑیں، اللہ سے جوڑیں۔ قرآن سے، سیرہ سے مثالیں کیا ملتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا نے کیا دعائیں مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ البقرہ آیت نمبر 128۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ البقرہ 132۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی نانی عمران کی بیوی نے بچے کی پیدائش سے پہلے دعا کی، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ آل عمران 35۔ اسی طرح فرمایا آل عمران 36 میں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو گرمی، سردی اور ناکامی سے تو بچاتے ہیں، لیکن اس شیطان سے بچانے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں؟ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یحییٰ علیہ السلام دیے، جن کی خوبیاں یہ تھیں، سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ سورہ لقمان میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چند عمدہ نصیحتیں کی، جن میں شرک کی نفی، والدین کی اطاعت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صبر، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، چال درمیانی ہو، آواز پست ہو جیسی ایڈوائزز ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، فانظر ماذا تری، مشورہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا کردار باپ بیٹے کی صورت میں بہترین رہنمائی دیتا ہے۔ صالح اولاد کے لیے کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے، یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آتی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما۔ اسی طرح رب ھب لی من الصالحین، سورۃ صافات آیت نمبر 100، اے میرے رب، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعائیں آتی ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب سے بڑا اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ فہب لی من لدنک ولیہ وجعلہ ربی رضیہ، مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما اور میرے رب اس کو پسندیدہ بنا۔ سورہ مریم آیت نمبر 5-6۔ انبیاء نے یہ دعائیں مانگی، ہمیں بھی ایسی دعائیں مانگنی چاہیے۔ کیا والدین کا خود بھی باعمل ہونا ضروری ہے؟ جو خوبیاں ہم اپنے بچوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر لانا بے حد ضروری ہے، خود ان کو رول ماڈل بن کر دکھایا جائے۔ بچوں کو سچا بنانا چاہتے ہیں تو خود سچا ہونا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں آیا امہ صدیقہ۔ سورۃ کہف میں 2 یتیم لڑکوں کے خزانے کی حفاظت اللہ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ذریعے خود کروائی، چونکہ ان کا باپ نیک تھا، کانا ابوہما صالحا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو تہجد میں اٹھتے، چھوٹا بچہ جب ساتھ سو رہا ہوتا تو اس آیت کی تلاوت کرتے، روتے، کانا ابوہما صالحا، اور کہتے، من اجلک یا بنیا، تیرے لیے اے میرے بیٹے۔
اسی طرح اگر نیک اولاد کا کچھ درجہ جنت میں کم ہوا تو انہیں نیک والدین کے ساتھ ان کے درجے کی جنت میں ملا دیا جائے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کو ان سے ملا دیں گے۔ الطور 21۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آج کا ذکر، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب احدکم غم او کرب فلیقل اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دکھ یا تکلیف پہنچے تو کہے اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔